السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہی موضوع ہے جس پر ہم 100 بار بات کر چکے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے ان لڑکیوں کے متعلق کچھ بتاؤ۔ یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ 8 جاسوس ہیں۔ انہوں نے اب تک کوئی نیا انکشاف کیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے بتایا ہے کہ شوبک میں صلیبی جاسوس اور تخریب کار موجود ہیں۔ علی بن سفیان نے جواب دیا، لیکن ان میں سے کسی کی بھی نشاندہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے گھروں اور ٹھکانوں کا علم نہیں۔ ان میں سے 3 مصر میں کچھ وقت گزار آئی ہیں۔ وہاں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ کیا وہ قید خانے میں ہیں؟ سلطان ایوبی نے کہا، نہیں۔ علی بن سفیان نے جواب دیا، اس نے کہا وہ اپنی پرانی جگہ رکھی گئی ہیں، ان پر پہرا ہے۔ اتنے میں دربان اندر آیا۔ اس نے کہا، عماد شامی نام کا ایک عہدیدار ایک صلیبی لڑکی کو ساتھ لایا ہے۔ کہتا ہے کہ اسے اس نے کرک کے راستے سے پکڑا ہے اور یہ لڑکی جاسوس ہے۔ دونوں کو اندر بھیج دو۔ سلطان ایوبی نے کہا۔ دربان کے جاتے ہی عماد اور ایونا اندر آئے۔ سلطان ایوبی نے عماد سے کہا، معلوم ہوتا ہے بہت لمبی مسافت سے آئے ہو، تم کس کے ساتھ ہو؟ میں شامی فوج میں ہوں، عماد نے جواب دیا۔ میرے کماندار کا نام احتشام ابن محمد ہے اور میں البرق دستے کا عہدیدار ہوں۔ البرق کس حال میں ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا، اور علی بن سفیان سے کہا، البرق فی الواقع برق ہے۔ ہم نے جب سوڈانیوں پر شبخون مارے تھے تو البرق قیادت کر رہا تھا۔ صحرائی چھاپوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ سالار اعظم، عماد نے کہا، آدھا دستہ اللہ کے نام پر قربان ہو چکا ہے۔ میرے گروہ میں سے صرف میں رہ گیا ہوں۔ تم نے اتنی جانیں ضائع تو نہیں کی؟ سلطان ایوبی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مر جانے اور قربان ہونے میں بہت فرق ہے۔ نہیں سالار اعظم، عماد نے جواب دیا، خدائے ذوالجلال گواہ ہے کہ ہم نے ایک ایک جان کے بدلے 20 جانیں لی ہیں۔ اگر صلیبیوں کی فوج اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی تو وہ صرف چند ایک زخمی ہوں گے۔ فلسطین کی ریت کو ہم نے صلیبیوں کے خون سے لال کر دیا ہے۔ ہمارے دوسرے دستوں نے بھی دشمن پر پورا قہر برسایا ہے۔ دشمن میں اب اتنا دم نہیں رہا کہ وہ تھوڑے سے عرصے میں اگلی جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور تم؟ سلطان ایوبی نے لڑکی سے پوچھا، کیا تم پسند کرو گی کہ اپنے متعلق ہمیں سب کچھ بتا دو؟ سب کچھ بتاؤں گی، ایونا نے کہا، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ عماد شامی، سلطان ایوبی نے عماد سے کہا، فوجی آرام گاہ میں چلے جاؤ، نہاؤ دھو۔ آج کے دن اور آج کی رات آرام کرو، کل واپس اپنے جیش میں چلے جانا۔ میں دشمن کے 2 گھوڑے بھی لایا ہوں، عماد نے کہا، ان کی تلواریں بھی ہیں۔ گھوڑے استبل میں اور تلواریں اسلحہ خانے میں دے دو۔ سلطان ایوبی نے کہا، اور ذرا سوچ کر کہا، اگر ان گھوڑوں میں کوئی تمہارے گھوڑے سے بہتر ہو تو بدل لو۔ باہر کے محاذ پر گھوڑوں کی کیا حالت ہے؟ کوئی پریشانی نہیں، عماد نے بتایا، اپنا ایک گھوڑا ضائع ہوتا ہے تو ہمیں صلیبیوں کے 2 گھوڑے مل جاتے ہیں۔ عماد سلام کر کے باہر نکل گیا۔ اس نے امانت صحیح جگہ پہنچا دی تھی۔ ادھر سے تو وہ فارغ ہو گیا، لیکن اس کے دل پر بوجھ تھا۔ یہ جذبات کا بوجھ تھا، یہ بچپن کی یادوں کا بوجھ تھا، اور یہ اس باپ کی محبت کا بوجھ تھا جو کیمپ میں پڑا تھا۔ وہ تذبذب میں مبتلا تھا۔ جنگ ختم ہونے تک وہ باپ سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ ڈرتا تھا کہ باپ کی محبت اور دل کے پرانے زخم اس کے فرض کے راستے میں حائل ہو جائیں گے۔ وہ اپنے گھوڑے کے پیچھے 2 گھوڑے باندھے استبل کی طرف جا رہا تھا۔ اسے ماحول کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ گھوڑا اسے ایک گھاٹی پر لے گیا۔ اس نے سامنے دیکھا، شوبک کا قصبہ اسے نظر آ رہا تھا۔ وہ رک گیا اور اس قصبے کو دیکھنے لگا جہاں وہ پیدا ہوا تھا اور جہاں سے جلا وطن ہوا تھا۔ اس پر جذبات نے رکت طاری کر دی۔ راستے سے ہٹ کر رکو سوار، اسے کسی کی آواز نے چونکا دیا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، پیچھے ایک گھوڑ سوار دستہ آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے ایک طرف کر لیے۔ جب دستے کا اگلا سوار اس کے قریب سے گزرا تو عماد سے پوچھا، باہر سے آئے ہو، وہاں کی کیا خبر ہے؟ اللہ کا کرم ہے دوستو، اس نے جواب دیا، دشمن ختم ہو رہا ہے، شوبک کو کوئی خطرہ نہیں۔
دستہ آگے چلا گیا تو عماد دائیں طرف چل پڑا۔ میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، ایونا سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کے سامنے بیٹھی کہہ رہی تھی۔ وہ بتا چکی تھی کہ وہ جاسوس ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ قاہرہ میں 1 مہینہ رہ چکی ہے۔ اس نے وہاں کے چند ایک سرکردہ مسلمانوں کے نام بھی بتائے تھے جو سلطان ایوبی کے خلاف سرگرم تھے، اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ صلیبیوں کی طرف سے سوڈانیوں کو بہت مدد مل رہی ہے، اور صلیبی فوج کے تجربہ کار کمانڈو سوڈانیوں کو شب خون مارنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ایونا نے کسی استفسار کے بغیر ہی اتنی زیادہ باتیں بتا دیں جو جاسوس اذیتوں کے باوجود نہیں بتایا کرتے، کیونکہ ان میں ان کی اپنی ذات بھی ملوث ہوتی ہے۔ اس سے علی بن سفیان شک میں پڑ گیا۔ ایونا، علی بن سفیان نے اسے کہا، میں بھی تمہارے فن کا فنکار ہوں۔ میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تم اونچے درجے کی فنکار ہو۔ ہمارے تشدد اور قید خانے سے بچنے اور ہمیں گمراہ کرنے کا تمہارا طریقہ قابل تعریف ہے، مگر میں اس دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ آپ کا نام؟ ایونا نے پوچھا۔ علی بن سفیان، علی نے جواب دیا۔ تم نے شاید ہرمن سے میرا نام سنا ہوگا۔ ایونا اٹھی اور آہستہ آہستہ علی بن سفیان کے قریب جا کر 2 زانوں بیٹھ گئی۔ اس نے علی بن سفیان کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ چوم کر بولی، آپ کو زندہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آپ کے متعلق مجھے بہت کچھ بتایا گیا تھا۔ ہرمن کہا کرتا تھا کہ علی بن سفیان مر جائے تو ہم مسلمانوں کی جڑوں میں بیٹھ کر انہیں جنگ کے بغیر ختم کر سکتے ہیں۔ لڑکی اٹھ کر اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ میں نے قاہرہ میں آپ کو دیکھنے کی بہت کوشش کی تھی مگر دیکھ نہ سکی۔ میری موجودگی میں آپ کے قتل کا منصوبہ تیار ہوا تھا، پھر مجھے نہیں بتایا گیا کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوا تھا یا نہیں۔ مجھے شوبک بلا لیا گیا تھا۔ ہم کس طرح یقین کر لیں کہ تم نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ آپ مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ لڑکی نے جھنجھلا کر کہا۔ اس لیے کہ تم صلیبی ہو، سلطان ایوبی نے کہا۔ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں صلیبی نہیں مسلمان ہوں تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی جھوٹ ہے، لڑکی نے کہا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ 16-17 سال گزرے، میں اسی قصبے سے اغوا ہوئی تھی۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا باپ کیمپ میں ہے۔ اس نے اپنے باپ کا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اسے اپنے باپ کا نام اب معلوم ہوا ہے۔ اس نے سنایا کہ عماد نے اسے کس طرح صحرا سے بچایا تھا اور وہ رات کو اسے قتل کرنے لگی، مگر اس کا خنجر والا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا، میں نے دن کے وقت اس کے چہرے پر اور اس کی آنکھوں میں نظر ڈالی تو میرے دل میں کوئی ایسا احساس بیدار ہو گیا جس نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ میں عماد کو پہلے سے جانتی ہوں یا اسے کہیں دیکھا ضرور ہے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ رات کو 2 صلیبی سپاہیوں نے مجھ پر حملہ کیا تو عماد جاگ اٹھا۔ اس نے ایک کو برچھی سے مار دیا۔ میں اس وقت تک اپنے آپ کو صلیبی سمجھتی تھی۔ میری ہمدردیاں صلیبیوں کے ساتھ تھیں، مگر میں نے دوسرے صلیبی سپاہی کو خنجر سے ہلاک کر دیا، اور مجھے خوشی اس پر نہیں ہوئی کہ میں نے ان سے اپنی عزت بچائی ہے، بلکہ اس پر ہوئی کہ میں نے عماد کی جان بچائی ہے۔ اور جب راستے میں عماد نے میرے ساتھ اپنے متعلق کچھ جذباتی باتیں کی تو زندگی میں پہلی بار میرے سینے میں بھی جذبات بیدار ہو گئے۔ میں تمام سفر میں عماد کو دیکھتی ہی رہی۔ مجھے صرف اتنا یاد آیا کہ مجھے بچپن میں اغوا کیا گیا تھا، مگر یہ یاد بھی ذہن میں دھندلی ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجھ جیسی لڑکیوں کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔ بچپن کی یادیں اور اصلیت ذہن سے اتر جاتی ہے۔ یہی حال میرا ہوا، لیکن مجھے یقین ہونے لگا کہ عماد کو میں جانتی ہوں۔ یہ خون کی کشش تھی، آنکھوں نے آنکھوں کو اور دل نے دل کو پہچان لیا تھا۔ شاید عماد نے بھی یہی کچھ محسوس کیا ہو، اور شاید اسی احساس کا اثر تھا کہ اس نے مجھ جیسی دلکش لڑکی کو اس طرح نظر انداز کیے رکھا جیسے میں اس کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ محترم ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔